بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوم مانعۃ الخلو کے در وے حکم کردہ باشن با انفصال در کذب فقط کذب ہوئے کذب فقط وہ کذب کلا ہو تو کذب بھی ٹھیک ہے چل یا بسلب انفصال چوں هذا الشيء اما لا حجر و اما لا شجر فليس البتة هذا الشيء اما حجر و اما شجر. قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں. قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں. قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع. یہ دو قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں. آج تیسری قسم قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو. قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تیسری قسم ہے کون؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو. پھر قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو یہ کیا ہے؟ یہ تیسری قسم ہے. کس کی مولوی عبداللطیف؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی یہ تیسری قسم ہے کون؟ مانعۃ الجمع. شاباش. مانعۃ الخلو. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو. اے شاباش. تعریف آسان ہے، مثال تھوڑی سی مشکل ہے، پہلے توجہ کریں گے تو آرام آ جائے گی. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ. ہاں جی کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ مانعۃ الخلو کی منفصلہ بھی نال لا دینا. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو کی دو قسمیں ہیں. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو قضیہ شرطیہ منفصلہ نال لا نہ گو موجبہ سالبہ تاں دو قسمہ کیویں بن گئی دو قسمہ؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہن کو آخنا موجبہ، پہلے موجبہ آخنا. موجبہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو سالبہ. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو موجبہ. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو سالبہ. اب دونوں کی تعریف اور مثالیں. اب دونوں کی تعریف اور مثالیں. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے. ایسے دو قضیے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے کسباً انفصال کا فقط. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہوتا ہے جن کے درمیان جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے اور ان کے ایسے دو قضیے کے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا کسباً فقط. انفصال کا کسباً فقط. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہوتا ہے جو کہ مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے. ایسے دو قضیے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے کسباً انفصال کا فقط. کسباً انفصال کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا رفع جائز نہیں، دونوں اٹھ نہیں سکتے. دونوں کا اٹھنا منع ہے. دونوں کا اٹھنا، دونوں کا رفع منع ہے. خام خواہ ایک ہوگا. خام خواہ کسباً انفصال کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا رفع نہیں ہو سکتا. خام خواہ ایک ہوگا. یہ ہے کسباً انفصال. وہ حقیقی ہے جو تم دونوں پکوائیاں نے کہ صدقاً انفصال کیا ہوتا ہے، کسباً انفصال کیا ہوتا ہے. یہ مانعۃ الجمع تے مانعۃ الخلو ادھا ادھا حقیقی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیے ادھا ادھا حقیقی ہے جی. کمال یہ دونوں کٹھے کرو تو پورا حقیقی بن جاتا ہے. جو حقیقی سمجھ آئے تو بالکل آسان ہے. پھر تعریف کر ایک بڑی جڑ کی مرغے دی. ایسے دو قضیے بس کسباً انفصال ہے، دونوں اٹھ نہیں سکتے. اب اس کی مثال سمجھیں.
کل اس میں یہ مثال دی تھی سالبے کی، آج وہی لفظ ہے موجبے کی مثال ہے، ذرا دھیان کرنا. ھذا الشیء اما لا حجر و اما لا شجر. لا حجر کا معنی سمجھ آتا ہے کیا؟ پتھر نہیں، تو لا شجر، دھیان کرو ذرا. شے کے لا حجر ہونے اور ھذا شے کے لا حجر ہونے اور ھذا شے کے لا شجر ہونے کے درمیان کذباً انفصال ہے. شے کے لا حجر ہونے اور شے کے لا شجر ہونے کے درمیان کذباً، دونوں اٹھ نہیں سکتے. کون؟ دونوں ایک ہوگا ایک نہیں ہوگا جی. دونوں اگر دونوں کو اٹھا دیں، ایک شے ہے وہ نہ لا شجر ہے اور نہ لا حجر ہے. جب لا شجر نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ میں نے کل سمجھایا نہیں آپ کو، کائنات بند ہے دو چیزوں میں، ظہور اور لا ظہور. جو لا ظہور، اگر لا ظہور نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا. نہیں سمجھی؟ اگر ظہور ہو تو پھر لا ظہور. ان پکاؤ پہلے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ لا ظہور نہیں تو کیا مطلب ہے؟ ظہور ہے. اگر کہا جائے کہ یہ ظہور ہے تو کیا مطلب ہے؟ لا ظہور نہیں. سمجھی کہ نہیں؟ اب لا حجر نہیں، اگر لا حجر اٹھا دیں تو کیا مطلب ہے؟ وہ لا شجر کو بھی اٹھا دیں تو کیا مطلب ہے؟ اب دونوں کا اگر رفع کر دیں تو بیک وقت ایک شے کا شجر اور حجر ہونا لازم آ جائے گا. یہ دونوں لا شجر، لا شے کے لا شجر اور شے کے لا حجر ہونے کے درمیان کذباً انفصال ہے. کذباً کیا مطلب ہے؟ دونوں اٹھ نہیں سکتے. اگر دونوں کو اٹھا دیں تو کیا لازم آئے گا؟ پھر دونوں کا ہونا لازم آ جائے گا. لازم آئے گا بھی ایک ہی شے کیا ہو. حجر بھی اور شجر بھی. تو حالانکہ یہ تو من ہے، ایک ہی شے حجر شجر ہو سکتی ہے. پہلے یہ سمجھو نا بھائی، اگر لا حجر نہ ہو، یہ شے لا حجر نہیں تو کیا مطلب ہے؟ حجر ہے. یہ شے لا شجر نہیں، کیا مطلب ہے؟ شجر ہے. تو اب ھذا شے یہ اگر دونوں ھذا شے سے اٹھ جائیں، کون؟ تو کیا لازم آئے گا؟ ھذا شے کیا ہے؟ تو یہ اجتماع ضدین ہے. یہ ضدین ہے. تو شے کے لا حجر ہونے، آخنا شے کے کس طرح سمجھا؟ پہلے یہ سمجھنا، یہ کہو کہ یہ شے لا شجر نہیں، شجر ہے، حجر ہے. اب دیکھ، آپ ھذا شے متعین کریں، پھر اس پر دونوں کا رفع کریں، کس کا؟ تو کیا لازم آئے گا؟ یہ شے کیا ہے؟ یہ تو اجتماع ضدین ہے. کل پڑھا آپ نے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے جی. اس لیے کائنات میں جو بھی شے ہے، جو بھی وہ شجر ہے. وہ کل پڑھا آپ نے، دونوں کا اجتماع جائز ہے. اجتماع جائز ہے، لیکن چونکہ یہاں اجتماع کی بات نکل پڑا نا، اجتماع جائز ہے دونوں کا، کہ یہ شے، یہ کتاب ہے، اس میں یہ لا شجر بھی اور لا، لیکن دونوں کا رفع نہیں ہو سکتا. دونوں کا اگر دونوں، مثلا یہ ھذا شے، میں کہتا ہوں ھذا شے لا شجر نہیں، کیا مطلب ہے؟ لا حجر نہیں، تو کیا لازم آئے گا؟ یہ شجر بھی ہے اور یہ اجتماع ضدین ہے. یہ تعریف سنا جی کی تھی، پھر مثال سمجھ دیں گی. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ القلوب موجبہ، وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ القلوب. شے کے لا حجر اور شے کے لا شجر ہونے کے درمیان کذباً انفصال ہے. کذباً فقط. شے کے لا حجر اور لا شجر ہونے کے درمیان کذباً انفصال ہے فقط. یعنی ایک شے میں سے دونوں کا رفع نہیں ہو سکتا. ایک شے میں سے دونوں کا رفع نہیں ہو سکتا. وگرنہ کیا لازم آئے گا؟ ایک شے حجر بھی ہو اور شجر بھی ہو.
مگر نہ لازم آئے گا کہ ایک شے حجر بھی ہو اور شجر بھی ہو. شجر بھی ہو. اب دوسرے کی تعریف اور مثال پھر ترجمہ اکٹھا ہے. دوسری قسم نہ لو شاباش. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع سالبہ. شاباش. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوب جمع پیانا مانعۃ الخلوب سالبہ. وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوب ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے. ایسے دو قضیے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے کذباً انفصال کی سلب کا. کذباً انفصال کی سلب کا. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوب سالبہ. وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوب ہوتا ہے جن کے درمیان جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے. ایسے دو قضیے کے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے کذباً انفصال کی سلب کا. کذباً انفصال کی سلب کا. جی. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوب سالبہ. وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوب ہوتا ہے جو کہ مرکب ہو دو قضیوں سے. مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے. ایسے دو قضیے جن میں حکم کیا جاتا ہے انفصال کی سلب کا. کذباً انفصال کی سلب کا. کذباً انفصال کیا تھا کہ دونوں کا رفع جائز. تو کذباً انفصال کی سلب کیا ہے؟ شاباش. کیا ہے دونوں کے انفصال کی سلب؟ دونوں کا رفع جائز ہے. حقیقیہ آپ نے پڑھا تھا وہ اس کو اگر پکائیں تو بالکل آسان ہے. صدق ایک ہے صدقاً انفصال, ایک ہے صدقاً انفصال کی سلب, ایک ہے کذباً انفصال, ایک ہے کذباً انفصال کی سلب. یہی چار چیزیں ان تینوں قضیوں میں گھومتی ہیں جی. صدقاً انفصال یہ ہے کہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. صدقاً انفصال کی سلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. کذباً انفصال یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا رفع جائز نہیں. کذباً انفصال کی سلب یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا رفع. کہتے چار گلاں پکاؤ تو کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جمع دی تعریف کر. صدقاً انفصال یہ ہے اور صدقاً شابہ کا رفع جائز نہیں اور جائز. حقیقیے کے اندر دونوں ہیں. کیا؟ صدقاً کذباً انفصال ہے. سالبہ یہ ہے کہ صدقاً کذباً انفصال کی سلب ہے. تو مانعۃ الجمع میں یہ ہے موجبے میں کہ صدقاً انفصال ہے, سالبے میں صدقاً انفصال کی سلب ہے. مانعۃ الخلوف میں موجبے میں کذباً انفصال ہے, سالبے میں کہ شے اور شے کا رفع. اس میں پوری کائنات بند ہوتی ہے. اس پوری کائنات میں یا تو ہے یا تیرا غیر ہے, اور کسی شے ہے کوئی؟ اللہ تو کائنات نہیں, اللہ تو خالق ہے نا. اس پوری کائنات میں دو شے ہیں, کون؟ تو یا تیرا. اس کائنات میں پوری شے صرف یہی ہے, یہ کتاب اور اس کا. عربی میں غیر جگہ تو لا لاندے نے, سمجھو نہیں پہ. ہن جتھے تو ہوویں اوتھے تیرا غیر نہیں ہونا. تے جے تیرا غیر ہوے تے اچھا اگر میں کہاں کہ اے تیرا غیر ہے, یہ تو ٹھیک ہے. تے جے کہاں ہے تیرا غیر نہیں, ان کا کی مطلب ہے؟ صرف یہ نقطہ سمجھنا تھا. یہ تیرا تے پھر اور کون ہے؟ کائنات دا بند دو وچ, تیرے وچ تے تیرے. جدوں میں کہا کہ تیرا غیر تے پھر کون ہے؟ جدوں میں کہاں کوئی شے پکڑ کے کہ کائنات بند ہے, کتاب تے کتاب دا غیر. جس شے نو میں کہنا یہ کتاب کا غیر نہیں, تو شیاں تو دو نے, یا کتاب دا. تو جدوں میں کہنا ہے کتاب دا غیر نہیں تو کی مطلب ہے؟ یہاں پہ حجر پتھر تے باقی سارے کی نے. تو جدوں میں کہاں گا بھی اے لا حجر نہیں, اے لا حجر تے کی ہویا؟ اچھا کائنات بند ہے شجر تے لا شجر وچ, اے درخت تے اے درخت, سمجھو نہیں بھی.
تو جدو میں کہنا بھی لا شجر نہیں تو کی مطلب ہے؟ ہوں سمجھیا؟ ہوں ادھر آ، ان دونوں کا رفع کر دے، کن کا؟ جب لا حجر نہیں تو وہ کیا ہے؟ پہلے تو متعین ہے نا ہاذ شے، اس میں سے دونوں کا رفع کر. ہاذ شے جب کہیں گے لا حجر نہیں تو کیا مطلب ہے؟ لا شجر نہیں تو کیا لازم آئے گا؟ ایک شے کا بیک وقت، تو یہ منطقی لفظ ہے، شے اور شے کا رفع. تو جدوں یہ کہنا ہے کہ یہ جواد کا غیر نہیں تو پھر کی ہے؟ تیسری شاید ہے کون گل سمجھیا؟ تو جدو کہنا ہے بھی آ شے لا شجر نہیں، آ شے لا حجر نہیں تو پھر کی لازم آیا؟ ایک پھر تعریف کر دے شاباش کر. تیسری قسم ہے تیسری قسم ہے قضیہ شرعیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف موجبہ. قضیہ شرعیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف موجبہ. اگلی مثال، اگلی جو مثال رہی سال پہ جو تو سمجھ نہیں. ہاں شبا موجبہ سمجھی جی. مانعۃ وہ قضیہ شرعیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے. ایسے دو قضیے جن کے درمیان حکم ہو انفصال کا، جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے انفصال کا فقط یار کسبن انفصال کا فقط. دوسرا قضیہ شرعیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف سالبہ وہ قضیہ شرعیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے. ایسے دو قضیے کے جن کے درمیان حکم ہو. کسبن انفصال کی سلب کا یار موجبے میں کسبن انفصال ہے، سالبے میں کسبن انفصال کی سلب ہے. اب اس کی مثال سمجھیں. شے کے حجر ہونے اور شے کے شجر ہونے کے درمیان کسبن انفصال کی سلب ہے. کیا مطلب ہے؟ دونوں یہ کیا ہے؟ دونوں کا رفع ہے کہ نہیں؟ کس کا؟ اے مطلب ہے شے معین سے شجر حجر دونوں کا رفع جائز ہے کہ نہیں؟ یہ عادت شے ہے، یہ شجر ہے، یہ حجر ہے، تو شے معین سے دونوں کا جائز ہے. تو لہذا شے کے شجر ہونے اور شے کے حجر ہونے کے درمیان کسبن سلب ہے. تیسری قسم مانعۃ الخلوف ہے. پہلی عبارت نال جوڑ کے وہ عام مرکب باشد از دو قضیہ کے میان ایشاں حکم، میان ایشاں نال جوڑنا ہے کہ اس میں حکم کیا جاتا ہے کذب میں انفصال کا فقط. یہ آ گیا موجبہ. یا حکم کیا جاتا ہے اس انفصال کی سلب کا، یعنی کذبن انفصال کی سلب. انہیں ترجمہ کر. تیسری قسم ہے مانعۃ الخلوف میں حکم کیا جاتا ہے کسبن انفصال کا فقط، یا حکم کیا جاتا ہے اس انفصال کی سلب کا. جیسے حاذ شے یا لا حجر ہے اور یا لا شجر ہے، اور جیسے حاذ شے ہو یہ شے یا حجر ہے یا شجر ہے، البتہ نہیں. کیا مطلب البتہ نہیں؟ ان میں کسبن انفصال نہیں، ان میں اے مطلب لیس البتہ جتھے جوڑنا ہے وہ مانا کرنا ہے جی. ہوں مانا کرو. جیسے حاذ شے یا لا حجر ہے یا لا شجر ہے اور یہ
پیش ہے یا حجر ہے یا حجر ہے یا شجر ہے البتہ نہیں، البتہ نہیں، یعنی ان میں صدقن انفصال کی سلب ہے، صدقن کذبن انفصال کی سلب ہے۔